صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان نبیہ الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردانشین، ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا کثیرا توصفا طاہرا للہ الملک القہار، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ وصدقہ النبی الامین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض معروف کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر دونوں والوں کی مالک و مختار سیدی ذی وقار نائب پروردگار رحمت للعالمین مراد المشتاقین مکے کے سردار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار بے سہاراؤں کے سہارا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کرے، پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، اور امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم دستگیر۔ موضوع سامعین کرام، ہم پیران پیر صدیر روشن ضمیر میر میرا پیر پیرا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے حاضری کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، خطبہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اور نہیں وہ غمگین ہے، سوائے ایک چیز کے، اولیاء کاملین اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی برگزیدہ بندے ہیں جو صرف ایک چیز کو لے کر چلتے ہیں، نہ انہیں
زمین والوں کا خوف ہوتا ہے، نہ زمین کے اندر بسنے والے ان کیڑوں کا خوف ہوتا ہے، نہ سمندر کے ان کسی بھی جیو کا ڈر نہیں ہوتا، اور نہ ہی زمین پر چلنے والے کسی انسان کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی حاکم کا انہیں خوف ہوتا ہے، نہ کسی بادشاہ کا خوف ہوتا ہے۔ اگر انہیں کسی چیز کا غم ہوتا ہے، اگر انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے خوف ہوتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کی ایک ایسی عظیم الشان جماعت ہے جو صرف ڈرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہاں ولایت کا دروازہ کھلا ہے، آج بھی ولایت تقسیم کی جا رہی ہے، اور قیامت تک ولیوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ولایت کیسے حاصل کی جائے گی؟ ولی کے مقام کو کیسے پہنچا جائے گا؟ ولایت کا مقام کیسے حاصل کیا جائے گا؟ تو رب نے فرمایا کہ بندے جو میں کہتا ہوں پہلے تو وہ کر لے، جس چیز کا میں نے جو حکم دیا ہے اس حکم کے اوپر تو عمل پیرا ہو جا، پھر ایک میرے بندے تو میرا کہنا مان جائے گا، پھر جو تو کہے گا میں وہ کرنے پر راضی ہو جاؤں گا۔ پہلے میرا مان لے، جو میں کہتا ہوں اس پہ آ جا، جس چیز کا میں نے حکم دیا اس حکم کی تعمیل کر لے، پھر جو تیرا حکم ہوگا وہ رب پورا کرے گا۔ پھر تو کہے گا کہ سمندر کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا، رب کہے گا جا میں نے سارے سمندر کو تیرے لیے ایک جگہ پر جمع کر دیا۔ پھر بندہ کہے گا کہ زمین کی وسعت کو سمیٹ کر میرے قدموں میں رکھ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کی وسعتوں کو سمیٹ کر اس ولی کے قدموں میں رکھ دے گا۔ پھر کرنا کیا ہوگا؟ پہلے رب کا ماننا ہوگا، رب نے جو کہا ہے اس کام کو کرنا ہوگا، رب نے جو حکم دیا اس حکم میں اوپر عمل کرنا ہوگا۔ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ولی جو بھی چاہے گا اللہ اس کے سامنے حاضر فرما دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کاملین کا مقام ہے کہ ولایت حاصل کرنے کے لیے پہلے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے گئے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا ہے اس حکم کو ہمیں پورا کرنا ہوگا، ہم کے اوپر جو چیز لازم کی ہے اس چیز کو ہمیں پورا کرنا ہوگا، پھر ولایت کے مقام پر ہم اور آپ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ولایت کا دروازہ بند ہو چکا۔ آج اگر ہمارے اندر کسی چیز کی خامی ہے، اور آج اگر ہم کسی چیز کو چھوڑ رہے ہیں تو وہ آج ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف آج ہمارے دلوں میں باقی ہے۔ آج ہمارے دلوں میں اس رب قدیر کا ذرہ سا بھی ڈر نہیں ہے۔ آج ہمیں ڈر ہے تو دنیا والوں کا ڈر ہے۔ آج ہم جی رہے ہیں تو دنیا داروں کے لیے جی رہے ہیں۔ آج اگر ہم کچھ محنتیں اور مشقتیں اٹھا رہے ہیں تو دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم کاروبار کو آگے لے جا رہے ہیں، دنیا کے لیے آگے لے جا رہے ہیں۔ ہم جو محنت کر رہے ہیں دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا کیا اس رب کے لیے جس نے ہم بندوں کے لیے پوری کائنات کو سجا کر رکھ دیا؟ ہم نے کیا اس رب کے لیے؟ ہم نے اس رب کے لیے کوئی عمل نہیں کیا، ہم نے کوئی اس رب کے لیے کام نہیں کیا۔ دیکھیں دنیا کی چیزیں دنیا میں رہنے والی ہیں، دنیا کا مال، دنیا کا پیسہ، دنیا کا روپے، دنیا کی عزت، دنیا کا دکھاوا، دنیا کی شہرت، یہ دنیا میں رہ جائے گی۔ اگر ایک بندے اگر تو دنیا دار کو چھوڑ کر اگر دنیا والوں کی عزت کا خیال نہ کرتا اور تو صرف اس ذات کو راضی کرنے کے لیے اگر رب کی بارگاہ میں جھک جاتا، پھر رب تبارک و تعالیٰ دنیا دار کو تیرے سامنے جھکا دیتا۔ رب پھر دنیا دار کو تیرے سامنے جھکا دیتا، ساری کائنات تیرے سامنے جھکتی ہوئی نظر آتی۔ آج ہم لاچار کیوں ہیں؟ آج ہم
آج ساری دنیا مل کر ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، ساری دنیا کہ اسے ختم کر دیا جائے، اسے مٹا دیا جائے۔ کیوں؟ داڑھی جبے ٹوپی کے پیچھے پڑی، اس کو یہ کرو، اس کو یہ کرو، اس کی داڑھی کو نکال دو، اس کی ٹوپی کو نکال دو، اس کے کرتے کو نکال دو۔ لیکن آج سے لے کر نہیں بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سازشیں چلی آ رہی ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمیں مٹانے کے لیے کئی لوگ آئے اور چلے بھی گئے، آ رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں، لیکن یہ اسلام کا سکہ ایسے عظیم الشان شخصیتوں کے ہاتھ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونپ دیا کہ خلافت کو دی تو سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں سپرد کر دی کہ ایک دنیا میں ایک ایسا صدیق میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں کہ صداقت دنیا میں قائم رہ جائے گی۔ یا سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ ایک ایسا عظیم الشان صدیق ہمیں عطا کر دیا کہ قیامت تک سلامت کو قائم رکھنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے تیار فرمایا، اور ایک مرد قلندر اور ایک انصاف و عدل کرنے والا، ہمیں اس عمر جیسی عدل و انصاف کرنے والا ایک بادشاہ عطا فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی انصافیاں کرتے رہے لوگ، لیکن عمر کا عدل اور عمر کا انصاف ایک دن چاند کی طرح اجاگر ہو جائے گا۔ ہمیں عثمان غنی جیسا ایک سخی بھی عطا فرمایا کہ دنیا میں لوگ اگر کنجوسی اور بخیلیت پر آ جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں میں اور اپنے شاگردوں میں ایسا شاگرد بھی تیار کیا کہ وقت آنے پر عثمان غنی کا خزانہ بھی کھول دیا جائے گا، اور جب ظلم کا ظلم بڑھ جائے گا، ظالم کا ظلم بڑھنے لگے گا اور اسلام پر آن آنے لگے گی، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جانشین اور ایک ایسا بہادر بھی تیار کیا جسے مولا علی کے نام سے دنیا یاد کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا بھی بہادر عطا فرمایا اور ہمیں ایسا جانشین بھی کیا کہ ہم اگر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول کا یہ پیارا شاگرد اگر ہم اس کے نقش قدم پر چل جائیں گے تو ہمارے دلوں میں بھی بہادری کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری مدد کے لیے یکے بعد دیگر لوگوں کو تیار کرتے رہے۔ اب یہ صحابہ کرام کی جماعت نے اپنے تابعین کو تیار کیا کہ اب ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے بعد تمہاری ضرورت پڑے گی، اب ہمارے بعد تمہیں اس مسند کو سنبھالنا ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے تابعین تبع تابعین کا یہ سلسلہ جاری رہا اور ساری رہا کہ ایک وقت میری امت پر ایسا بھی آئے گا کہ ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی مدد کے لیے کوئی نہ ہوگا۔ پھر ہمیں مصطفیٰ جان رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آن عطا فرما دی گئی۔ ہمیں غوث ثقلین جیسا ایک عظیم الشان قلندر اور عظیم الشان قطب الاقطاب غوث اعظم پیران پیر صغیر ہمیں عطا کر دیا گیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر حسنین کریمین کا شہادہ، ماں فاطمہ الزہرا کی نظروں کا تارا خواجہ معین الدین چشتی جیسا ایک مرد قلندر ہمیں عطا کر دیا۔ کی سرزمین پر مولا علی کا نور نظر ہمیں نظام الدین اولیاء عطا کر دیا گیا۔ جب کہیں اٹک جاؤ، کہیں تمہیں سمجھ میں نہ آئے کہ اب راستہ کون سا اختیار کرنا ہے، اب کس راستے پر جانا ہے، تو غوث اعظم پیران پیر کی تصویر کو اٹھا کر دیکھ لینا کہ غوث اعظم نے کس راستے کو چنا تھا، میرے بڑے پیر سرکار نے کس سیرت کو اپنایا تھا۔ جب تمہیں کوئی راستہ نہ ملے تو ہندوستان کے راجا معین الدین اجمیری چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لینا اور سمجھ جانا کہ جو اس راستے پر تھے ہمیں اس راستے پر چلنا ہوگا۔ ہمیں دیکھ لینا ہے بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت و رضوان کو دیکھ لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اگر ہمارے درمیان کوئی چیز اور ہمیں رہنمائی کے لیے
تمہیں کوئی چیز دے کر گئے تو فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی عظیم الشان چیز عطا کرنے والا ہوں، وہ میری آل ہے۔ میں اپنی آل تمہیں دے کر جا رہا ہوں، اسے سنبھال کے رکھنا، اسے مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، اور قیامت تک اگر اس کے دامن سے وابستگی رکھو گے اور اس سے مل کر رہو گے، تمہیں کسی کے راستے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں کسی رہنما کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب تک تمہارے ہاتھ میں میری اولاد کا ہاتھ رہے گا، ان کا دامن رہے گا، نہ کوئی تمہیں بھٹکا سکتا ہے، نہ کوئی تمہیں جھکا سکتا ہے، اور نہ تمہیں کوئی ڈرا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کونے کونے میں اجاگر ہے، اور ہر جگہ پر اپنے پیارے نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو پھیلانے میں لگی ہوئی ہے۔ ایسے ہی عظیم الشان آج ہم جس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، بڑے پیر سرکار غوث اعظم پیران پیر صغیر و ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، یہ حسنی اور حسینی سادات ہیں۔ یہ میرے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا سنا ہے۔ غوث اعظم پیران پیر دستگیر بڑے پیر سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا کا اثر ہے۔ سرزمین کربلا کے اندر سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی تھی کہ میرے مولا، جب حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختصر بات چلاتا چلوں کہ میرے غوث کسے کہتے ہیں، غوث کس ذات کا نام ہے، بڑے پیر سرکار کہاں کسے جاتا ہے؟ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کار ساز کے میدان میں، کربلا کے میدان میں، لہو لہن کے میدان میں، پیاسے بھوکے مسافر امام عالی مقام امام حسین کی بارگاہ میں امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، اور اپنے بابا جان کا خط دکھایا، فرمایا امام دیکھیں، میرے والد کی جان کہتے کہ میرے بھائی پر ایک ظلم آئے گا، ستم آئے گا، ایک خط دکھایا۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے آخری ایام کے وقت زہر دینے کے بعد حضرت امام قاسم کو وصیت فرمائی تھی، اور وہ خط دیا تھا، بیٹا یہ خط جب میرے بھائی پر مصیبت آئے تب کھول کر دیکھ لینا، اسے کہ بڑا کام آئے گا۔ امام قاسم نے خط کو کھول کر دیکھا، پڑھا، آنکھیں نم ہو گئی، امام کی بارگاہ میں چلے گئے اور جا کر کہا، امام آپ کہتے ہیں نا کہ میں آپ کے بھائی کا آخری نشانی ہوں، اور میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ کے خط کو دیکھا، اور خط کا مضمون تھا، بھائی میں جانتا ہوں آج تو کار ساز کے میدان میں ہوگا تو بڑا مصیبت بھی ہوگا، اور تو اجازت نہیں دے گا قاسم کو، چاہتا ہوں کہ وہ تیرے لیے اپنی جان کو قربان کر دے۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام امام حسین کی آنکھیں نم ہو گئی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس خط کے اوپر امام عالی مقام کے آنسو کے قطرات تب کے امام نے اس رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے مالک و مولا پروردگار عالم، آج تیرا حسین 3 دن کا بھوکا ہے، اور مسافر بھی ہے، اور مظلوم بھی ہے۔ اے میرے مولا، تو نے کہا ہے کہ جو مسافر ہوگا میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، جو مظلوم ہوگا میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دعا فرمائی، اے رب قدیر، میرے بھائی کی
دیا اور وہ منصب پہ بٹھا دیا کہ قیامت تک اگر کسی کو ولایت چاہیے ہوگی، اگر کسی کو ولی بننا ہوگا تو بڑے پیر سرکار کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلانا ہوگا، اپنی خالی چولی کو سامنے رکھنا ہوگا اور کہنا ہوگا کہ بڑے پیر سرکار اپنے نانا کو صدقہ عطا فرما دیجیے۔ یہ بڑے پیر سرکار کی شان ہے۔ جو مقام نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں عطا فرمایا، وہی مقام بڑے پیر سرکار کو ولیوں میں عطا کیا گیا کہ جس طرح سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور تمام انبیاء کرام پہلے آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور ان کا کرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام پر آپ نے ان کو افضلیت عطا فرمائی۔ اسی طرح سے اس ثقلین سے پہلے بھی کئی ولی ہوئے، قطب ہوئے، ابدال ہوئے، غوث ہوئے، ہر ایک نے اپنی اپنی قبروں میں کہا کہ غوث یہ تمہارا قدم ہماری گردنوں پر ہے اور ہم اسے مان بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کے بڑے پیر سرکار کی شان یہ ہے کہ غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ہم کی شان کو کیا بیان کریں۔ ہماری زندگیاں ختم ہو جا سکتی ہیں، ہماری جانیں ختم ہو جا سکتی ہیں، لیکن بڑے پیر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا اور ان کی محفل کبھی بھی ختم نہیں ہو جا سکتی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو کتنا پاور دیا ہے، وہ کسی سے ڈرتے نہیں، کسی سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ ایک آدمی آیا بڑے پیر سرکار کی بارگاہ میں، فرمایا حضور والا سرکار ایک کئی دنوں سے میری نوجوان بیٹی گم شدہ ہے، کافی تلاش کرنے کے باوجود میری بیٹی نہیں ملتی۔ بڑے پیر سرکار نے دیکھے پاور دیکھے، پیران پیر دستگیر اور ضمیر کا پاور دیکھے، اور سیاسی پیران پیر نے جو جنات کا بادشاہ تھا اسے بلوایا، تمام جناتوں کا سردار بادشاہ تھا، اسے بلوایا، کہا کہ میرے ایک چاہنے والے کی ایک نوجوان لڑکی گم شدہ ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ چند ہی منٹوں کے اندر، چند ہی دیر کے اندر اس لڑکی کو حاصل کر دیا گیا۔ اب وہ جنات کب کب آتے ہوئے ترتراتے ہوئے، دیکھے بڑے پیر کی شان کیا ہے، بڑے پیر سرکار کی بارگاہ میں وہ کانپتے ہوئے ترتراتے ہوئے کہا کہ سرکار جو آپ کا حکم، میں اس حکم کو تعمیل کروں گا۔ بادشاہ وہ جنات کا، تمام جناتوں کا سردار وہ بادشاہ، تمام جناتوں کو جمع فرمایا اور کہا کہ فلاں علاقے سے فلاں نوجوان لڑکی کو کون اغوا کے گیا ہے اور کس کی چال بازی تھی۔ ان شیاطینوں میں، ان جناتوں میں سے ایک جنات سامنے آیا اور سامنے آ کر کہا کہ میں نے جب اس لڑکی کو دیکھا میں اس کے اوپر فدا ہو گیا اور میں چاہتا تھا کہ میں اس کو لے لوں اور میں نے اس کو اٹھا لیا۔ اس کے نے کہا کہ اس لڑکی کو پیش کر دیا جائے۔ جنات کے بادشاہ کا حکم لے کر اس چھوٹے سے جنات نے اس لڑکی کو حاضر کیا اور اس بادشاہ جنات تھا، اس نے حکم دیا کہ اس جنات کا سر قلم کر دیا جائے۔ پھر یہ بادشاہ کا جنات کا سب سے بڑا سردار حضور پیران پیر دستگیر کی بارگاہ میں تشریف لے جاتا ہے شہزادی کو لے کر اور حاضر کر دیتا ہے کہ بڑے پیر سرکار معافی چاہتا ہوں، معذرت ہوں، ہمیں معاف فرما دیجیے کہ میں نے کچھ شاگردوں میں سے یہ شریر حرکتیں کی اور میں نے اس کو سزا بھی دی ہے، حضور معاف فرمائے۔ پیران پیر دستگیر نے اسے معافی دی اور آنے والے سے کہا کہ جاؤ اور اپنی بیٹی کو لے جاؤ۔ یاد رکھیں اس سے کیا سیکھ ملتا ہے، اگر ہمارے گھروں میں تکلیف ہو یا ہمارے بچے کبھی کسی چیز سے ڈر جائیں، گھبرا جائیں، تو میرے بڑے پیر سرکار کا نام پڑھ کر دم کر دینا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ڈر اور اس کا خوف اس کے اندر سے ختم ہو جائے۔ یہ بڑے پیر سرکار کے نام میں یہ برکت ہے اور خود بڑے پیر سرکار فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں،
جب تک میری مرضی نہ ہو تب تک کسی کے مائے لال کی ہمت نہیں، اور کسی ماں نے ایسے بیٹے کو جنا نہیں ہے جب تک میں نہ چاہوں کہ اس کی زبان پر میرا نام بھی آ جائے۔ یہ بڑے پیر سرکار کی شان ہے۔ الحمدللہ ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، ہم ان کا نام بھی لیتے ہیں، ان کا وظیفہ بھی پڑھتے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں۔ یقیناً پیران پیر دستگیر اور ہمارے درمیان ضرور کنیکشن ہے، لیکن ہاں اس رشتے کو اور اس رشتے کو مضبوط رکھنے کے لیے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہوگا، اور بڑے پیر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے گئے نقش قدم پر چلنا ہوگا، تاکہ ہمارا اور بڑے پیر سرکار کا رشتہ مضبوط رہ سکے۔ اس مضبوط رشتے کو اور بھی مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی، ہمیں کوئی مشقت نہیں اٹھانی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر فرض کیا ہے اس فرائض کو اس کے وقت پر ادا کر دیجیے۔ بس یہی ایک کنیکشن ہے جو بڑے پیر سرکار سے ہمیں ملا کر رکھتا ہے۔ یہ بڑے پیر سرکار کی شان یہی ہے کہ جتنا بھی جو بھی کہیں، جتنا بھی کہیں گے، ان کی سیرتیں، ان کی کرامتیں اور ان کے واقعات ختم نہیں ہوں گے، لیکن ہاں ہماری زندگیاں سانس سے ٹوٹ جا سکتی ہے، لیکن میرے پیر کی ذکر کی لڑیاں کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیران پیر دستگیر غوث الضمیر بڑے پیر سرکار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باجماعت پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔